بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی چوتھی قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 249، 249، صفحہ نمبر 177 یعنی 177، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 133، اور سب ہیڈنگ ہے رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت۔ یہ ہے پہلا مسئلہ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور۔ خالی ہے جہب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور۔ رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور۔ رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت عملی۔ پہلا مسئلہ، پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں رحمت خداوندی کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اس طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں، پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے، وہیں اطاعت رسول کا بھی ذکر مستقلاً ہے۔ قرآن کریم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدا تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جز رسول اللہ کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات غور طلب ہے، یہ ہے کہ قرآن کریم ہی کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب بإذن خداوندی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں خود قرآن کریم نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرمایا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 250 ہوگا وہ ویلاگ اور 5ویں قسط ہوگی آج کے لحاظ سے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں